سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کی عمل درآمد رپورٹ مسترد کر دی۔ پوچھا کیا قانون صرف طاقچوں میں رکھنے کے لیے ہے؟ کیا اس پر عمل نہیں کرنا؟ اہم سوالات اٹھائے کہ ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوئے پورا ملک ہی مفلوج کر رکھ دیا، اربوں روپے کا نقصان ہوا مگر سرکار کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ انہیں لے کر کون آیا تھا؟ ٹکٹ کس نے کرائی؟ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ پہلے سب نے نظر ثانی درخواستیں کیوں دائر کی، اب واپس کیوں لیں؟ چیئرمین پیمرا نے اعتراف کیا کہ نظر ثانی درخواست غلطی سے دائر کی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کوئی پراسرار قوتیں تھیں جنہوں نے نظر ثانی درخواست دائر کرائی؟ دوسروں کے کندھوں پر بندوق نہ چلائیں، ذمہ داری لیں، ہمارے ساتھ گیم نہ کھیلیں۔ مزید جانتے ہیں، اسلام آباد میں سما کے نمائندے اسلم کھوکھر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی اسلم، بتائیے سماعت میں کیا کچھ ہوا؟ تو اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کی عمل درآمد رپورٹ مسترد کر دی۔ پوچھا کیا قانون صرف طاقچوں میں رکھنے کے لیے ہے؟ کیا اس پر عمل نہیں کرنا؟ اہم سوالات اٹھائے کہ ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوئے پورا ملک مفلوج کر دیا، اربوں روپے کا نقصان ہوا مگر سرکار کو پرواہ نہیں۔ انہیں لے کر کون آیا تھا؟ ٹکٹ کس نے کرائی؟ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ پہلے سب نے نظر ثانی درخواستیں کیوں دائر کی، اب واپس کیوں لیں؟ چیئرمین پیمرا نے اعتراف کیا کہ نظر ثانی درخواست غلطی سے دائر کی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کوئی پراسرار قوتیں تھیں جنہوں نے نظر ثانی درخواستیں دائر کرائیں؟ دوسروں کے کندھوں پر بندوق نہ چلائیں، ذمہ داری لیں۔ اسلم کھوکھر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اسلم، مزید سماعت میں کیا کچھ ہوا؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کے وکیل سے جو ہے وہ چیف جسٹس نے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک آزاد ادارہ ہیں، کیا الیکشن کمیشن نے ایک نظر ثانی جو درخواست دائر کی اس کو واپس کیوں لیا؟ اور پوچھا کہ الیکشن کمیشن کا اس وقت سربراہ کون تھا، جس پر بتایا گیا کہ جسٹس سردار محمد رضا جو تھے وہ الیکشن کمیشن کے جو ہے اس وقت کے وکیل تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے ایسے پوچھا گیا کہ جو عمل درآمد رپورٹ تھی اس میں کیا کیا ہے، کیا آپ نے کیا کیا ہے؟ جس کے بعد چیف جسٹس نے جو ہے برہمی کا اظہار بھی کیا اور یہ کہا کہ آج کل وکالت کم اور لفاظی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں میں دھول مت جھونکیں، دکھائیں کہ جو تحریک البیک پارٹی کی جو رجسٹریشن تھی اس کے ساتھ جو 2000 لوگوں کے شناختی کارڈ تھے وہ کہاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وہاں سے فنڈنگ کر رہا تھا تو اس کی جو فنڈنگ کی تفصیلات کہاں ہیں، اگر کوئی فنڈنگ آپ نے یہاں پہ راؤنڈ فنگر میں ساری چیزیں لکھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ممنوعہ فنڈنگ کی بات آتی ہے تو پاکستانی قانون یہ کہتا ہے کہ یہ فنڈنگ نہیں لینی، اس حوالے سے جو ہے ممانعت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ آج الیکشن کمیشن کی نہیں بلکہ کسی اور کی وکالت کر رہے ہیں، اور آپ یا قانون کا حوالہ دیں یا جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کرے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں لگا کہ آئینی ادارہ کہے گا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور آئینی ادارہ تو کسی اور کا دفاع کر رہا ہے۔ آپ نے انہیں کہنا تھا کہ یہ جو 15 لاکھ روپے بھیجنے والا شخص تھا اور اس نے کہا تھا کہ نام ظاہر نہیں کرنا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ رقم جو ہے وہ آپ واپس کر دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے الیکشن کمیشن سے تمام تفصیلات کے حوالے سے بھی بات کی، اور اس وقت جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ روسٹرم پر موجود ہیں اور اس حوالے سے جو ہے عدالت کی سماعت جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے اسلم، بہت شکریہ آپ کا۔